السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، پچھلے بیان میں آپ حضرات کی خدمت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں وضو کے بارے میں، استنجے کے بارے میں اور نماز کے بارے میں بہت اہم ہدایات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو دی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اور یہ جو مذاکرہ ہوتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو بیان کیا جاتا ہے، خاص کر اس طرح کے موضوع کی چیزیں، وہ آدمی کو خود اپنی ذات کے حوالے سے، اس کو بند کر دو، خود اپنی ذات کے حوالے سے فائدے کا سبب بنتی ہے۔ جیسے نماز کا مذاکرہ ہے، وضو کی باتیں ہیں۔ اب وضو کم سے کم 5 ٹائم تو آدمی کو کرنا ہے۔ اس سے ہٹ کر کے تلاوت کے لیے بھی وضو ہوتا ہے۔ ویسے ہی آدمی باوضو رہتا ہے، اگر کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا پھر بھی ایمان والا باوضو رہتا ہے، لیکن 5 وقت کا وضو تو کرنا ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو عصر سے وضو کر لیتے ہیں اور عشاء اس سے پڑھتے ہیں، ورنہ کم سے کم 5 وقت کا وضو تو ہوتا ہے۔ تو وضو ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمیں مستقل واسطہ پڑتا ہے۔ استنجا ایک ایسی چیز ہے، نماز سے ہٹ کر کے بھی استنجے کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے ہمارا، نماز سے ہٹ کر کے بھی، اس لیے کہ ہر وقت آدمی نماز نہیں پڑھتا، لیکن اگر استنجا کا تقاضا ہوا تو آدمی پیشاب کرتا ہے، سفر میں آدمی استنجا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں جو آداب تھے موٹے موٹے، میں نے آپ کی خدمت میں وہ باتیں ذکر کی، اور اس میں جو مرکزی چیز تھی وہ میں نے بار بار بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ استنجا کرتے وقت اس بات کا بہت خیال رکھو کہ تمہارا چہرہ قبلے کی طرف نہ ہو اور تمہاری پیٹھ قبلے کی طرف نہ ہو۔ اور استنجا میں تو اللہ کا فضل ہے، ہم مسلمان ملک میں رہتے ہیں اور جس جگہ جاتے ہیں وہاں بھی اس کا خیال رکھتے ہیں۔ گھروں کے اندر بھی ہمارا رخ جو استنجا خانوں کا ہے وہ قبلے سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، شرقاً غرباً نہیں ہوتا بلکہ شمالاً جنوباً ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں مکہ مکرم مدینہ منورہ میں شمالاً جنوباً، مدینہ منورہ کا قبلہ جنوب کی طرف ہے، وہاں شرقاً غرباً، اس لیے حدیث میں شرقاً اور غرباً کا ذکر ہے۔ اور ہمارے لیے چونکہ مغرب کی طرف ہمارا قبلہ ہے تو ہم اپنے بیت الخلاؤں کا رخ شمالاً اور جنوباً بنائیں گے۔ اس پر انتہا سے زیادہ زور دیا ہے آپ نے۔ اور پھر غسل کرتے وقت بہتر تو یہی صورت ہے کہ آدمی بیٹھ کے غسل کرے، کوئی بھی چوکی ہو اور اس کے اوپر بیٹھ کر کے، بالٹی بھر کر کے یا شاور ہو، جو بھی چیز ہو، بیٹھ کر کے غسل کرنا یہ افضل ترین صورت ہے۔ اس میں بھی اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ چہرہ اور پیٹھ وہ قبلے کی طرف نہ ہو، چہرہ اور پیٹھ وہ قبلے کی طرف نہ ہو۔ غسل کے اندر بھی اس بات کا لحاظ رکھا جائے۔ اور یہاں تک آپ حیران ہوں گے قبلے کا کتنا خیال ہمارے نبی نے کیا ہے۔ مسجد تشریف لائے تو قبلے جانب جو دیوار تھی وہاں کسی کا تھوک یا بلغم اس پر آپ کی نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر غصے کے اور غم کے آثار وہ رونما ہوئے۔ ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی تھی، اس کے ذریعے سے وہ بلغم کو کھرچا آپ نے صاف کیا، اور پھر آپ نے یہ بیان فرمایا اور فرمایا کہ اے لوگو، جب تم لوگ نماز پڑھتے ہو تو تمہارا رب تمہارے سامنے ہوتا ہے۔ فَإِنَّمَا أَحَدُكُمْ يُنَاجِي رَبَّهُ، تم میں سے ہر ایک اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اس کا رب اس کے سامنے ہوتا ہے۔ لہٰذا تم اگر تھوکو گے تو تم تو اپنے رب کی طرف تھوک رہے ہو، ایسا آئندہ کے لیے قبلے کی طرف مت تھوکنا۔ پھر دائیں طرف تھوکنے سے بھی منع کیا
کبھی تھوکنا پڑ جائے، یعنی مسجد میں نہیں، عام طور سے بھی، تو مسجد سے ہٹ کر کے بھی قبلہ معلوم ہے تو آدمی کو قبلے کی طرف نہیں تھوکنا چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے تھو یوں، بس ان کا کام ہی تھوکنا ہوتا ہے۔ تو تھوکنے کے آداب بھی بتائے ہیں کہ مسلمان تھوکنے کے اندر بھی اپنے نبی کی بات کو سنے، وہ تھوکنے کے اندر بھی آزاد نہیں ہے۔ بھی دائیں طرف مت تھوکو، جی کیوں نہیں تھوکیں؟ دائیں طرف فرشتہ ہے، کرامن کاتبین کا امیر صاحب ہے، تم دائیں طرف تھوکو گے؟ کہاں تھوکیں پھر؟ کہا کہ جی الٹی طرف تھوکو اور پاؤں کے نیچے تھوکو، نیچے کر کے تھوکو، اور اس طرف یعنی اس کو تھوکنے کا انداز بھی نیچے کر کے اور الٹے پاؤں کے نیچے تھوکو، سیدھے ہاتھ کی طرف مت تھوکو۔ تو قبلے کی طرف یعنی سختی کے ساتھ منع کیا گیا، جسے یہ والا قبلہ ہے جی، یہ تو مسجد سے باہر ہے، بہت سارے جی تھوک دیا جی قبلے کی طرف، نہیں، اس سے بچنا ہے، قبلے کی طرف تھوکنے سے منع کیا۔ تو قبلے کا خیال رکھا ہے، قبلے کی طرف یعنی قرآن پاک کی طرف پیٹھ کرنا۔ حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ قرآن پاک کی طرف پیٹھ کرنا حرام لکھا ہے۔ قرآن پاک کی طرف پیٹھ کرنا، قرآن پاک اس کو الٹے ہاتھ میں لینا، قرآن پاک کی طرف پیٹھ کرنا، قرآن پاک کو ایسے پکڑنا، تو ان سب باتوں کا تعلق ہمارے مذہب میں آداب کے ساتھ ہے۔ تو خیر، استنجے میں اس بات کی رعایت کی جائے کہ آدمی سفر کے اندر بھی ہو تب بھی قبلے کا خیال رکھے، جیسے نماز میں خیال رکھنا ہے تو سفر کے اندر بھی قبلے کی طرف منہ کرنا اور قبلے کی طرف پیٹھ کرنا استنجے میں بچا جائے۔ پھر انتہا سے زیادہ، یعنی ایک نہیں دو نہیں، خود آپ فرما رہے ہیں قد اکثرت علیکم فی السواک، میں نے تمہارے سامنے مسواک کے سلسلے میں بہت زیادہ بیانات کیے ہیں، میں نے تمہارے سامنے مسواک کے سلسلے میں بہت بیانات کیے ہیں، اس لیے مجھے یہ یقین ہے کہ تم مسواک کے بارے میں سستی نہیں کرو گے، یہ آپ کا فرمان ہے۔ اور ما جاءنی جبرائیل قط الا وقد امرنی بالسواک، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام جب بھی آئے، جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ نبی مسواک کرو، اور میں نے چونکہ جبرائیل تو اپنی طرف سے بات کر نہیں سکتے، لازمی بات ہے میرے رب نے ان کو کہا ہوگا کہ نبی کے پاس جا رہے ہو نا، سب سے پہلے نبی کو کہو مسواک کرو۔ تو میں اتنی زیادہ میں نے مسواک شروع کی، اتنی زیادہ مسواک شروع کی کہ یہ جو اگلا حصہ ہے ہونٹوں کا اور مسوڑوں کا، چونکہ مسواک آدمی کرتے تو ہونٹ پہ بھی مسواک لگتا ہے، مسوڑے پہ بھی لگتا ہے، کہا کہ مجھے یہ اب ڈر لگنے لگا کثرت مسواک کی وجہ سے میرے یہ ہونٹ اور یہ مسوڑے سامنے کے یہ چھل نہ جائیں، یہ زخمی نہ ہو جائیں، اتنی زیادہ مجھے مسواک کا کہا۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کسی نے، آپ جب گھر تشریف لاتے ہیں سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ کہ جی آپ جب گھر آتے ہیں، گھر تو مسکراہٹ کے ساتھ، سلام کے ساتھ، وہ اپنی جگہ پہ بات ہے، لیکن کرنے کے کاموں میں اللہ کے رسول جب گھر آتے ہیں تو کہا جی سب سے پہلا کام مسواک کرتے ہیں۔ ما یستیقظ لیلا ولا نہارا الا وقد یتسوق، دن میں یا رات میں کبھی آرام کر کے، اللہ کے رسول دوپہر میں کہیں سو رہے ہیں اور آرام کر کے اٹھے تو اماں جان فرماتی ہیں سب سے پہلا کام مسواک۔ اور اللہ کے رسول رات تہجد کے اندر اذا قام للتہجد یشوس فاہ بالسواک، جب تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں تو اللہ کے رسول اپنے منہ میں مسواک کر رہے ہیں، اور ارشاد فرما رہے ہیں السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، مسواک ایک ایسی چیز ہے جس سے ایک تو تمہارے دانت صاف ہوں گے، منہ صاف ہوگا، ایک یہ ہے کہ مسواک سے تمہارا رب راضی ہوگا۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، یعنی یہ رب کی رضامندی کا تعلق منہ کی صفائی کے ساتھ وہ اپنی جگہ پہ، لیکن مسواک کے ساتھ، یعنی ہم کہتے ہیں جی منہ تو ٹوتھ پیسٹ سے صاف ہو جائے گا،
میں تو ڈینٹونک کا وہ پاؤڈر استعمال کر لوں گا، اس سے صاف ہو جائے گا، میں اچھی مہنگی والی جو ہے وہ ٹوتھ لے لوں گا اور وہ پیسٹ لے لوں گا اور ٹوتھ برش کے ذریعے سے لگا لوں گا، اس سے صاف ہو جائے گا، وہ اپنی جگہ پہ صفائی۔ لیکن یہاں مسواک کا ذکر ہے، خواب میں دیکھا، 3-4 حدیثیں اس سلسلے میں صرف ایک سناؤں گا کہ خواب میں نے دیکھا میرے ہاتھ میں مسواک ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں نے خواب میں دیکھا میرے ہاتھ میں مسواک ہے، میرے سامنے 2 بندے ہیں، ایک چھوٹا ہے عمر میں، ایک عمر میں بڑا ہے۔ میں نے یہ سمجھا کہ مسواک تو چھوٹی سی چیز ہے، اب میں بڑے کو کیا ہدیہ دوں، یہ تو معمولی سی چیز ہے، میں نے چھوٹے کو دی۔ تو مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خواب میں کہا کبر کبر، کہ نبی جی یہ مسواک چھوٹے کو مت دیں، مسواک تو بڑی چیز ہے، آپ تو اس بڑی شخصیت کو مسواک دے دیں، مسواک چھوٹی چیز ہے، مسواک تو بڑی چیز ہے، آپ اس کو دے دیں آپ۔ اور مسواک پوری زندگی کا آپ کا عمل۔ اماں جان فرماتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، وہ نماز جس کے وضو میں آپ نے مسواک کی ہے، عربی الفاظ میرے ذہن میں نہیں ہیں، لیکن وہ نماز ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف سے یہ حدیث مولانا منظور عالم منظور نعمانی صاحب نے معارف الحدیث میں نقل کی ہے، بارہا بتا چکا ہوں آپ کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وہ نماز جس کے وضو کے اندر آپ نے مسواک کر لی، اس نماز کا مرتبہ اس نماز سے جس کے وضو میں آپ نے مسواک نہیں کی 70 درجے بڑھ جاتا ہے، 70 درجے ثواب بڑھ گیا اس وضو اور اس نماز کا جس کے ساتھ آپ نے مسواک کی۔ اور مسواک یہ اللہ کے رسول کا وہ عمل ہے کہ بالکل آخری عمل زندگی کا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وفات سے چند لمحے قبل آپ کا سر مبارک میرے سینے پر تھا اور میرے بھائی عبد الرحمن سامنے سے گزرے ہمارے گھر میں، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، وہ مسواک کر رہے تھے، تو وہ یوں گزر رہے تھے، آپ زبان مبارک سے بات نہیں فرما سک رہے تھے، اور آپ کی نظریں عبد الرحمن گزر رہے ہیں مسواک کرتے ہوئے، آپ کی نظریں اس طرح کی، تو میں سمجھ گئی، میں نے کہا آپ کو مسواک چاہیے تو آپ زبان سے بات نہیں کر سکتے، آپ نے ایسا کیا، ہاں مجھے مسواک چاہیے۔ میں نے اللہ کے رسول کی مسواک لی، وہ خشک ہو گئی تھی، میں نے اپنے دانتوں کے اندر اور اپنے لعاب کے اندر اس مسواک کو نرم کیا اور میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں وہ مسواک دے دی۔ اللہ کے رسول نے وہ مسواک ایسی کی، میں سمجھ رہی تھی بیمار ہوں گے مجھے دے دیں گے تو میں مسواک کر لوں گی، لیکن آپ نے ایسی مسواک کی جیسے تندرست آدمی مسواک کرتا ہے۔ میری سعادت کیا ہے کہ اللہ پاک نے میرا لعاب اور حضور کا لعاب وفات کے وقت بھی جمع کر دیا، مسواک کے ساتھ میرا لعاب لگا اور اللہ کے رسول کو میں نے دیا، وہ لعاب اللہ کے رسول نے منہ میں لیا۔ یہ میری سعادت ہے کہ میرا لعاب اور اللہ کے رسول کا لعاب وفات میں اللہ نے اکٹھا کیا۔ اور اسی باب السواک میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول مسواک کرتے، اس کو استعمال کے بعد مجھے دیتے، مطلب مجھے اس لیے دیتے کہ میں دھو لوں، تو میں دھوتی نہیں تھی، بلکہ اللہ کے رسول کا استعمال شدہ مسواک جو ابھی اللہ کے رسول نے اپنے منہ مبارک میں کیا ہے، میں حضور کے منہ مبارک کا مسواک وہ اپنے منہ کے اندر لے کر کے اپنے دانتوں پہ پھیرتی تھی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک یہ میرے منہ کے اندر لگ جائے۔ یہ تو زندگی کا معمول تھا، لیکن وفات کے وقت میں جو ہے وہ اللہ نے میرا لعاب حضور کے لعاب کے ساتھ ملا دیا، یہ میری سعادت تھی۔ بس مسواک کر لی، مسواک مجھے دے دی اور اللہ کے رسول کی آنکھیں مبارک چھت کے ساتھ ٹک گئی اور یہ جملہ آپ نے فرمایا اللہم انت الرفیق الاعلی، اے اللہ آپ ہی میرے بڑے بلند و بالا دوست ہیں، بس میں تو آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں اور اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔
تو کیا یہ حدیث پوری آپ حضرات کی خدمت میں میں نے پیش کی اور کافی ساری باتیں آپ کی خدمت میں آئی، تو ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب کلمہ پڑھنے والے مسلمان، اور پھر کراچی جیسا شہر ہمارے، یعنی ہم جاتے ہیں سفروں میں، مختلف شہروں میں جاتے ہیں، تو ہمارے شہر میں جو مسواک ملتی ہے وہ پورے ملک میں نہیں ملتی، اور اگر کہیں تو پوری دنیا میں نہیں ملتی، اس لیے کہ سعودی عرب میں بھی مسواکیں پتلی پتلی جو ہمارے کسی کام کی نہیں، بہت ہی پتلی پتلی مسواکیں تازی ہوتی ہیں لیکن انتہائی پتلی ہوتی ہیں، موٹی مسواکیں بہت کم اور نرم مسواکیں بہت کم۔ ہمارے ہاں کراچی کے اندر، اللہ اندرون سندھ کے اندر اور کراچی کی یہ جو زمین ہے، اندر کی زمین، اس کے اندر تو مسواک کی باقاعدہ پیداوار ہوتی ہے، اور باقاعدہ تازی مسواکیں ہمیں ہر جگہ میسر ہے، چاہے وہ پیلو والی مسواک ہو براؤن رنگ کی، یا کالے رنگ کی زیتون کی مسواک ہو، جو بھی مسواک ہو، اس کا استعمال 5 نمازوں کے بعد اس کا برش آپ نے چاقو سے کاٹنا ہے اور اپنے دانتوں میں نیا برش بنانا ہے۔ ہفتے بھر میں ہم جمعرات کو مسواک لیتے تھے طالب علمی میں، اور بدھ تک وہ مسواک چلتی تھی ایک مسواک، اور جمعرات کو نئی مسواک لیتے تھے، وہ جب چھوٹی ہو جاتی تھی اس کو دفن کرتے تھے۔ مسواک کو پھینکا نہیں جائے، مسواک کو پاؤں کے نیچے روندا نہیں جائے، مسواک یہ سنت چیز ہے، اس کا ادب کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے، اور مسواک کو الٹا رکھا جائے، جیب میں رکھیں یا اپنے واش بیسن کے پاس رکھیں تو اس کو الٹا کھڑا کیا جائے، یوں لٹا کے نہ رکھا جائے، یہ حضرات نے اس کے آداب لکھے ہیں۔ اور مسواک جب کریں تو سیدھے ہاتھ سے یوں کریں، پھر دائیں طرف کریں، اور پھر بائیں طرف کریں، پھر سامنے کے دانتوں میں کریں، دانتوں کے پیچھے کریں، زبان پہ کریں۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں باب الوضو کے اندر، باب الوضو میں، کہ میں ایسے حالت میں پہنچا اللہ کے رسول کے پاس کہ آپ وضو فرما رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے کلی کی ہوئی تھی، مسواک چل رہی تھی، اور مسواک آپ نے ایسے کر رہے تھے اپنے زبان مبارک کے اندر اور اپنے حلق تک اس مسواک کو لے جا رہے تھے کہ اللہ کے رسول کی کیفیت ایسی ہو گئی جیسے الٹی ہو رہی ہو، اور یہ صحابی اس کو نقل کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کیسے کر رہے تھے، حمزہ عین او کر رہے تھے، اور یعنی ایسی مسواک حضور کر رہے تھے، ہلکی پھلکی مسواک نہیں، جیسے ہم ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں بہت اچھے انداز سے کرتے ہیں، ایسے ہی تازی مسواک اچھے انداز سے۔ اور مسواک کے کتنے فوائد ہیں، حیرانگی کی بات، حضرت شیخ لکھتے ہیں مسواک کے بے شمار فوائد ہیں، سب سے بڑا فائدہ مسواک کا کیا ہے، جو مسواک کا عادی ہوگا اللہ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب کریں گے۔ اب اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے، یعنی اس سے بڑی بات تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اور مسواک یہ اللہ کے رسول کی وفات تک کی سنت ہے۔ مسواک کیا ہے، مسواک آپ کے بلغم کو ختم کرے گا۔ کتنے سارے امراض اس وقت چل رہے ہیں بلغم کے پیدا شدہ ہیں، مسواک بدن سے صفرا کو ختم کرتا ہے۔ صفرا وہ چیز ہے جس کی وجہ سے جوائنٹس، پیلا پن اور مختلف قسم کے یرقان کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، اس کی مسواک کی برکت سے اللہ جل جلالہ بدن سے صفرا کو خارج کرتے ہیں، بلغمی کیفیت کو ختم کرتے ہیں، اور بے شمار فوائد مسواک کے۔ ہمیں تو کیا فائدہ دیکھنا ہے، ہمیں تو یہی فائدہ دیکھنا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا ہے۔ تو یہ ہمارا جیسے استنجے کا بیان آیا اور یہ مسواک کا بیان آیا، یہ چیزیں تازی ہوتی رہتی ہیں آپ کے سامنے۔ اچھا تازگی کا فائدہ کیا ہے، میں نے بیان کیا، آپ نے سنا، میرے دل میں مسواک کی اہمیت بیٹھ گئی۔ میں کہوں گا کہ بھئی میں تو نہ مسواک جیب سے ہٹاؤں گا، نہ میں مسواک اپنے وضو کی جگہ سے ہٹاؤں گا۔ جس جگہ مجھے، میں آفس میں ہوں تو میرے وضو کی جگہ یہاں بھی ہے، تازی مسواک یہاں بھی ہوگی۔ میں اگر کہیں باہر چلا جاؤں تو میرے جیب میں بھی مسواک ہوگی۔ میں اگر گھر کے اندر ہوں تو جس جگہ میری وضو کی جگہ ہے میں وہاں پر مسواک رکھوں گا۔ اگر میری 5 جگہ ہیں تو میں 5 مسواک رکھوں گا، لیکن میں مسواک کو نہیں چھوڑوں گا، اور مسواک کی میں پابندی کروں گا، اور مسواک کا میں اہتمام کروں گا، کیونکہ اتنی ڈھیر ساری باتیں، اور حیرانگی کی بات یہ جو چیزیں رہتی ہیں وہ میں آپ کو سناتا چلا جا رہا ہوں کہ 10 باتیں ایسی ہیں جو سب نبیوں کی سنت ہے، یعنی سب نبیوں نے وہ کیا ہے،
उन 10 बातों में से एक बात मिसवाक भी है। उन 10 बातों में से एक बात अच्छी तरह कुल्ली करना। जितने हलक के अमराज, मुंह के अमराज हैं और जितने नाक के अमराज हैं, कितनी सारी अहादीस में हमारे नबी ने फरमाया है कि ये नाक में यूं पानी डालना, अपनी चुल्लू के ज़रिए से, सीधे हाथ के चुल्लू के ज़रिए से यूं पानी डालना, ये अलग सुन्नत है। और फिर उल्टे हाथ से नाक को पकड़ करके झाड़ना, ये अलग सुन्नत है। और क्या फरमाते हैं? फरमाए तुम्हें क्या पता, ये बातें तो मुझे ऊपर से पता चली हैं तो बता रहा हूँ। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं तुम्हें क्या पता, ये बातें तो मुझे जिब्राइल ने बताई हैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कि शैतान यहाँ पर रात गुजारता है, नाक के अगले हिस्से पर। इसको हमारी उर्दू में बांसा कहते हैं, नाक का बांसा, और अरबी के अंदर खैशूम कहते हैं। अरबी में इस जगह को खैशूम कहते हैं। का अंदर अंदर शैतान रात गुजारता है। और तुम जब सुबह के वक्त में खास कर उठो और जब कभी वुजू करो तो नाक में पानी डाल करके तुम अच्छी तरह नाक को झाड़ा करो, ताकि तुम्हारे अंदर अगर शैतानी असरात शैतान के बैठने की वजह से हुए हैं तो अल्लाह पाक उसको साफ कर देंगे। और कितने सारे अमराज, खासकर हमारे शहर और हमारे मुल्क में गुबार बहुत ज़्यादा है, मिट्टी बहुत ज़्यादा है। तो जो आदमी कुल्ली का अच्छी तरह पाबंद हो और नाक में पानी डाल करके अच्छी तरह झाड़ने का पाबंद हो, वो आदमी इस किस्म के अमराज जो वबाई अमराज हैं उससे अल्लाह जल्ल जलालहू हिफाजत फरमाएंगे। लेकिन हमने इस नियत से करना ही नहीं है। हमने तो करना इस नियत से है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। तो वुज़ू के अंदर ये मिसवाक वुज़ू का हिस्सा है। वुज़ू में सबसे पहले हाथ धोए जाते हैं। यूँ हाथ धो लिए तो वुज़ू में हाथ धोएंगे। अजीब वुज़ू में क्या पढ़ेंगे? अजीब बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पढ़ेंगे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। ये वुज़ू में शुरू में पढ़ेंगे इस तरह। क्या फ़ायदा होगा इसका? जी इसका फ़ायदा ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस वुज़ू से जब तक ये बावुज़ू रहेगा, इस वुज़ू से जब तक ये बावुज़ू रहेगा, फरिश्ते इसके लिए बख्शिश की दुआ करेंगे। अल्लाह अकबर। क्या लगा? मेरा तो कुछ नहीं लगा। मेरी हल्की सी ज़बान हिली और 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटा 5 घंटे जब तक वुज़ू रहेगा फरिश्ते मेरे लिए बख्शिश की दुआ करेंगे। अजी और क्या फ़ायदा है? जी और फ़ायदा ये है, अगर बिस्मिल्लाह के बग़ैर वुज़ू किया तो बस तुमने सिर्फ चेहरा धोया, हाथ धोए, मसा किया, पाँव धोए, कुल्ली वगैरह कर ली, बस इस जगह पे पानी फिरा दिया तुमने, पानी बहा दिया तुमने। लेकिन अगर तुमने बिस्मिल्लाह पढ़ ली, क्या फ़ायदा होगा? अजी बिस्मिल्लाह का फ़ायदा ये है कि सर से लेकर पैर तक गोया कि तुमने गुस्ल कर लिया। तुम्हारा बदन ऐसा साफ हो गया जैसे सर से लेकर पैर तक तुमने पानी बहा दिया। ये हाथ धोते वक्त में इस तरह मिसवाक का बयान आपने सुन लिया, कुल्ली आपने सुन ली, अच्छी तरह गरारे करना, कुल्ली करना, पूरे मुंह के अंदर पानी घुमाना, इसी तरह नाक का आपने सुन लिया, नाक में सीधे हाथ से डालना, उल्टे हाथ से पानी को जो है वो झाड़ना, ये अलग सुन्नत और ये अलग सुन्नत। और फिर चेहरे पे पानी डालना, दोनों हाथों को यूं मिला करके पानी को चेहरे पर डाला जाए और चेहरे पर तमांचे के साथ न डाला जाए, यूं न मारा जाए ताकि दाएं बाएं उड़े नहीं पानी। आराम से पानी डाला जाए पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक। ये जो दाढ़ी और कान के बीच की खाली जगह है ये चेहरे का हिस्सा है, यहाँ पानी पहुंचाना फर्ज है। और चेहरा धोते वक्त कान यमसहुल माक़ैन, चेहरा धोते वक्त नाक की तरफ जो आँख के किनारे हैं ये माक कहलाते हैं। चेहरा धोते वक्त ऐसे करना, अपने आँख के किनारों को छूना ताकि यहाँ ये जगह भी तर हो जाए। ये नाक के अंदर का ये वाला हिस्सा, चूँकि सर्दी है, खुश्की है, तो ये वाला हिस्सा का जब चेहरे पे पानी डालो तो इस तरह ये पूरा धो लिया करो। और दाढ़ी अगर घनी है
تو اندر چہرے کا دھونا، داڑھی کے اندر کے چہرے کا دھونا ضروری نہیں، لیکن جو جگہ چہرے کی نظر آ رہی ہے، ہلکی داڑھی ہے اور گھنی نہیں ہے، اور اندر کے چہرے کے پورے اثرات نظر آ رہے ہیں، پھر چہرے کے اندر پانی پہنچانا ضروری۔ اور جو داڑھی آپ کی نیچے ہے کہا اس کا دھونا ضروری نہیں، لیکن آپ نے یوں چلو میں پانی لیا اور یوں داڑھی کے جڑوں میں رکھا اور ایسے آپ نے خلال کیا، اور خلال کرتے وقت کیا جملہ کہا؟ ہاکذا امرنی ربی، میرے رب نے مجھے اسی طرح کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہاں، یہ وضو اپنی طرف سے نہیں بنایا گیا۔ ممبر پہ بیٹھ کر کے، جیسے آج آپ کی خدمت میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، وضو کا طریقہ، وضو کا مذاکرہ چل رہا ہے۔ حضور ممبر لگاتے تھے، صحابہ حضور سے وضو سیکھتے تھے۔ آپ کے بعد حضرت عثمان ابن عفان ممبر لگاتے تھے رضی اللہ عنہ، اور صحابہ کو وضو سکھاتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس جو اللہ کے رسول کے چچا زاد ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عثمان سے وضو سیکھا۔ تو یہ چہرے کو ایسے دھونا، تمانچہ نہیں مارنا، آرام سے چہرہ، اور کم سے کم مقدار تو ایک دفعہ ہے۔ الوضو مرتن مرتن، ایسا جیسے مجھے نماز نہیں پڑھنی، آفس جانا ہے لیکن میں چاہتا ہوں جلدی میں بھی ہوں اور باوضو بھی رہوں، تو ایک دفعہ کلی کر لی، ایک دفعہ ناک میں پانی ڈال دیا، ایک دفعہ چہرہ دھویا، ایک دفعہ ہاتھ دھوئے، ہلکا سا سر پہ مسح کیا، پاؤں دھو لیا، چلے جی۔ یہ وضو کون سا والا؟ یہ مختصر وضو جو میں آفس جا رہا ہوں اور جلدی سے مجھے نکلنا ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ اسی طرح دو دفعہ بھی اجازت ہے۔ بخاری شریف میں تینوں باب اکٹھے ہیں، باب الوضوء مرتن مرتن، باب الوضوء مرتین مرتین، باب الوضوء ثلاث مرات۔ ہاں، نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھانی ہے، تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اچھا وضو کرنا ہے، جس کی تفصیل چل رہی ہے اس وقت۔ اچھا چہرہ دھویا آپ نے، پھر آپ نے داڑھی کا خلال کیا، پھر آپ نے جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کو دھویا، سیدھا ہاتھ پہلے دھویا۔ ابدؤوا بمیامنکم، یہاں بھی حکم ملا، تو میں اگر کوئی کام کرنا ہے سیدھے ہاتھ کی طرف شروع کرنا ہوگا۔ تم نے قمیص پہننی ہے، سیدھے آستین میں پہلے ڈالنی ہوگی۔ شلوار پہننی ہے، سیدھے پائنچے میں پہلے ڈالنا ہوگا۔ تم نے جوتا پہننا ہے، تم نے سیدھے جوتے میں پہلے پاؤں ڈالنا ہوگا۔ تم نے موزہ پہننا ہے، تم نے سیدھے موزے کو پہلے پاؤں میں ڈالنا ہے۔ تم نے کنگھی کرنی ہے، تم نے داڑھی کے دائیں طرف، سر کے دائیں طرف پہلے کنگھی کرنی ہے۔ حتی التنعل والترجل، یہاں تک کہ پاؤں پہ جوتا پہننا، موزہ پہننا، یہاں تک کہ کنگھی کرنا، اس میں بھی دائیں طرف سے شروع کرو۔ کیوں؟ تمہارے نبی نے ایسا کیا۔ ابدؤوا بمیامنکم، سیدھا ہاتھ دھو لیا جی، پھر اس پہ یہ ایک دفعہ ہو گیا، پھر دو دفعہ یوں پانی بہا لیا۔ اس میں خیال رکھنا ہے، کس کا؟ اس کونی کا خیال رکھنا ہے۔ یہ جگہ عمومی طور پہ سوکھی رہ جاتی ہے جلد بازی کے اندر، لہذا اس کو اچھی طرح ایسا کرنا ہے تاکہ یہ جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ اور وضو کے اعضاء میں ایک اہم ترین مسئلہ سن لیجئے، ایک بال کے برابر بھی چہرہ، ہاتھ، پاؤں، ٹخنوں سمیت ایک بال کے برابر بھی جگہ سوکھی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ اس لیے ایلفی لگ گئی، کلر لگ گیا، نیل پالش والی عورت ہے، اس کے ناخن وہ کبھی بھی غسل سے پاک نہیں ہو سکتی، اس کے کبھی بھی نماز نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کے پالش کے نیچے پانی نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں، اگر مہندی لگی ہوئی ہے اس کی اجازت ہے، یا اور کوئی چیز جو بالکل چپک جائے مہندی کی طرح، اس کی اجازت ہے، لیکن نیل پالش وہ کلر کی طرح ہے، پینٹ کی طرح ہے، اس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا۔ کوئی تارکول لگ گیا، کوئی کام کر رہے ہیں آپ، کلر والے کام کر رہے ہیں آپ، یا آپ کوئی پالش والے کام کر رہے ہیں، کوئی ایسی چیز لگ گئی جس کے نیچے پانی نہیں پہنچ رہا، چاہے وہ ہاتھ میں ہو، وضو کے اعضاء میں، تو وضو نہیں ہوگا۔ اور اگر بدن کے اور حصے پہ لگ گیا، آپ نے غسل کر لیا، وہاں پانی نہیں پہنچا تو غسل بھی نہیں ہوگا۔ یعنی غسل فرض جس پہ آدمی کو غرارے کرنے ہیں اور ناک میں اوپر تک پانی لے جانا ہے، تو ہاتھ دھو لیا، پھر اس کو 2 دفعہ ایسا کیا، پھر الٹا ہاتھ دھو لیا، پھر 2 دفعہ ایسا کیا۔ اجی سر کا مسح کیسے کرنا ہے؟ ہمارے ہاں تو الگ الگ پوزیشن کے لوگ آتے ہیں، وہ سر کے مسح کا کیا کرتے ہیں، کوئی یوں کر رہا ہوتا ہے، کوئی یوں کر رہا ہوتا ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर का मसा, हमारे मुफ्ती साहब हज़रत मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब तिरमिज़ी शरीफ रहमतुल्लाह अलैह, तिरमिज़ी शरीफ पढ़ाते हुए हज़रत ने अपनी टोपी उतारी और जो है वो दोनों हाथ ऐसे किए और फरमाया सर का मसा, ऐसे पेशानी पर यूं हाथ रखो और कहा पीछे ले जाओ चिपके हुए हाथ, और फिर चिपके हुए हाथ आगे ले आओ। और आपका फरमान है अक़बल बिहिमा व अदबरा, अक़बल बिहिमा व अदबरा, अल्लाह के रसूल हाथों को यूं लेके यूं यहाँ पेशानी पे रखते थे और बिल्कुल पीछे ले जाते थे और फिर पीछे से चिपकाते हुए आगे ले आते थे। ये है तकमीली मसा जिसका आपने पूरी ज़िंदगी ख्याल रखा। लेकिन मुझे जल्दी है, मैं तो ऑफिस जाना है और मुख्तसर वज़ू करना है, फिर यूं हाथ यूं गीला कर लिया, यूं रख लिया, चले गए जी। अब उससे ज़िक्र करना, बावुज़ू भी रहेंगे ज़िक्र भी करेंगे, लेकिन नमाज के लिए वज़ू करना है, उसमें तो तकमीली वज़ू करना है। और फिर आपने ऐसा करके फिर आपने दोनों ये शहादत की उंगलियां ये कान के सुराख में डाल करके इस तरह पूरे जितने भी कान के अंदर अंदर ये दराज़ें बनी हुई हैं और दरारें बनी हुई है कान के अंदर, ये पूरा अल्लाह के रसूल ने किया। और ये जो अंगूठा है ये कान के पिछले हिस्से में आपने किया, ये आपका वुज़ू था। और दोनों हाथ का उल्टे हाथ की उंगलियों से सीधे हाथ का खलाल किया, सीधे हाथ की उंगली से उल्टे हाथ का खलाल किया। ये आपका मसा, ये आपका कानों का मसा। और उसको बार बार कह रहे फरमा रहे हैं अल उज़ुनानि मिनर रअस, ये जो तुम्हारे कान है ना, सर का मसा जब करो ना, कानों का मसा उसके साथ करना। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उल्टे हाथ से ही सीधे पाँव मुबारक को धोया, लेकिन उसकी सारी उंगलियों का खलाल करते हुए, और ख़ास कर टखनों का ख्याल रखा आपने। इसलिए कि एक दफ़ा सफ़र में है, सफ़र से वापसी हो रही है और जल्दी से कुछ लोग गए और असर की नमाज के लिए वज़ू किया। आप सवारी से उतरे, आपने उन वज़ू वालों को देखा, उनकी एड़ियाँ खुश्की की वजह से चमक रही थी। आपने क्या फरमाया, वैलुल लिल आक़ाबि मिनन नार, दोज़ख की आग में जलेंगी ये एड़ियाँ जो वज़ू के अंदर खुश्क रह जाती हैं। अस्बिगुल वज़ू, वज़ू को पूरा पूरा किया करो। इससे एक तो ये बात पता चली, दूसरी क्या बात पता चली कि पाँव का वजीफ़ा धोना है, मसा नहीं है। नंगे पाँव का वजीफ़ा मसा नहीं है, नंगे पाँव का वजीफ़ा धोना है। अहले सुन्नत वल जमात वो पाँव को धोती है, पाँव पे मसा नहीं करती। हाँ, जब चमड़े के मोज़े हो फिर तो मसा कर सकते हैं, लेकिन नंगे पाँव के ऊपर क्या होगा, वो मसा नहीं होगा, पाँव को धोएंगे। ये कपड़े वाले मोज़ों पे मसा नहीं होता, चमड़े वाले मोज़ों पे मसा होता है। ये है आपका वज़ू का पूरा तरीक़ा अहादीस मुबारक की रोशनी के अंदर। और फिर वज़ू के दौरान पहला कलमा, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा। और एक दुआ आपको बता दूं, अल्लाह करे याद हो जाए सब भाइयों को, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ंबी पढ़ें, ववस्सिअ ली फ़ी दारी पढ़ें, वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। तीन दुआएं मांगी हैं, एक बख्शिश की दुआ, एक घर तंग है मेरा, बच्चे ज़्यादा हैं, मेहमान आ जाते हैं, जगह नहीं होती, घर ऐसा है पुराने फ्लैट बने हुए हैं, अल्लाह मुझे खुला घर दे दे, ज़मीन का घर दे दे, कुशादा घर दे दे। तो वज़ू के दौरान ये दुआ कितने लोगों ने मांगी, अल्लाह ने उनके घर की परेशानी ख़त्म कर दी। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ंबी पढ़े, ववस्सिअ ली फ़ी दारी, वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, अल्लाह मेरे रिज़्क़ में। तीन दुआएं मांगी वज़ू के दौरान। और वज़ू के बाद जिसने कलमे शहादत पढ़ा, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे खोल देंगे।
جس دروازے سے اس کو چاہے داخل ہو وہ داخل ہو جائے۔ اللہ مجھے بھی ان باتوں کا خیال رکھنے والا بنائے، آپ کو بھی بنائے، اور گھروں میں بھی یہ بات بتائیں دوست احباب کو، یہ جی آج ہم نے مسجد میں وضو سیکھا ہے، تھوڑا سا گھر میں بیٹھ کر کے آپ کے 10 منٹ لگیں گے، گھر کے 10 لوگ آپ سے وضو سیکھ لیں گے۔ اس لیے کہ میں مستورات سے پوچھا، میں نے کہا آپ لوگ سر کا مسح کیسے کرتی ہیں؟ تو کہا کہ ہمارے سر پہ تو دوپٹہ ہوتا ہے، ہم یوں کرتی ہے چھوڑ دیتی ہیں۔ یوں تو نہیں ہوتا، یوں تو پیچھے لے جانا ہوگا، پھر پیچھے سے آگے لانا ہوگا، یوں کر کے چھوڑنا نہیں ہوگا، یہ دونوں سائڈ پہ پورا مسح ہوگا۔ گھروں میں تھوڑا سا اس کا مذاکرہ کر لیں، اللہ پاک ہم سب کو عمل والا بنائیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔